اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ احسان کی ایک قسم جو کہ احسان سے بڑھ کر ایک درجہ ہے، آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن احسان سے بڑھ کر جو ایک درجہ ہے وہ ہے اثار کا، قربانی کا۔ اثار کہتے کسے ہیں پہلے یہ ذرا ہم سمجھ لیں۔ اثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز اپنی خاطر پسند تھی، آپ نے کسی دوسرے کو اپنے لیے وہ چیز دے دی، یعنی اپنی وہ چیز کسی دوسرے کو دے دی قربانی دے کر، جبکہ آپ اس چیز کی حاجت تھی، آپ کو وہ چیز چاہیے تھی، آپ نے وہ کسی کو دوسرے کو دے دی۔ اب اس کے بارے میں قرآن میں بہت زیادہ ملتی ہیں، نبی کی سیرت میں بہت زیادہ اس پہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہاری امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو، اگر ہم کہیں نا کہ قرآن کو ڈیفائن کیا جائے، اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے نا کہ قرآن کو آپ بس اتنا سی دیر ہے آپ کے پاس کہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور قرآن کو ڈیفائن کریں تو قرآن میں کیا کیا بات کی گئی ہے، قرآن کے بیسک موضوع کیا ہیں، تو سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے کہ قرآن کا بیسک موضوع خود انسان ہے۔ قرآن تین چیزوں پہ بات کرتا ہے، ایک توحید پر، دوسرا معاشرت پر اور تیسرا آخرت پر۔ قرآن ان تین چیزوں پر بات کرتا ہے اور یہی چیزیں پوری دنیا کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا جبکہ اس سے پہلے اثار اور قربانی جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی، احسان جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ ان کے نزدیک احسان کرنا صرف یہ ہوتا تھا کہ کسی کو کچھ دے دیا اور اس پر ڈبل ٹرپل سود لے لیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو احسان کا ایک پورا سٹرکچر بدل گیا، اثار کا ایک پورا سٹرکچر بدل گیا، اثار کی نئی روح پھونک دی گئی ان کے اندر۔ وہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی ہدیے کے طور پر ایک چادر لائی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو خود یہ چادر پہنانا چاہتی ہوں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی بہت ضرورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کا تحفہ قبول کر لیا اور وہ پہن لی، اور ایک صحابی کا وہاں داخلہ ہوا اور کہا، یا رسول اللہ یہ چادر بہت خوبصورت ہے، آپ مجھے دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر فوراً اتار کر اس صحابی کو دے دی۔ یہ اثار تھا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے مسجد نبوی سے، تو وہاں موجود باقی صحابہ اکرام اور جو باقی اشخاص تھے، اس نے اس شخص کو بہت ملامت کی کہ تم جانتے نہیں تھے کہ نبی کو اس چیز کی ضرورت تھی، نبی کو اس چیز کی حاجت تھی؟ کیا تم نبی کی اخلاق سے واقف نہیں ہو، ان کی فطرت سے واقف نہیں ہو؟ وہ تو ہر چیز دے دیتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، میں نے تو صرف باعث ثواب کے لیے یہ کیا کہ یہ چادر میرا کفن بنے، صرف اور صرف نبی کی محبت میں کیا یہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثار کی ایک بہت بڑی مثال قائم کی۔ اسی طریقے سے اثار کی ایک مثال ابو طلحہ نے بھی قائم کی تھی کہ ایک شخص سوالی بن کر نبی کے دربار میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں، بہت عرصے سے کھانا نہیں کھایا اور اب مجھے بھوک انتہا درجے کی ستا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام بھیجا، کیا کوئی ہے اس کے گھر میں کھانا موجود ہو؟ تو پتہ چلا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے گھر میں پانی کے سوا کوئی چیز موجود نہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا، کون ہے جو شخص کی مہمان نوازی کرے گا؟ اس وقت بیچ میں ابو طلحہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا، کچھ ہے کھانے کو؟ کہا، بس اتنا جو کہ بچے کھائیں گے۔ کہا، تو پھر بچوں کو بلا بسلا کر سلا دو اور ہمارے گھر مہمان آئے گا، وہ کھانا اس کے آگے رکھ دینا، پر اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کھانا ہم اس کے ساتھ نہیں کھا رہے۔ جب کھانا دسترخوان پہ لگاؤ تو لگاتے ہی چراغ کو گل کرنے کے بہانے سے، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور اسے بند کر دینا چراغ کو، تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ ان کی بیوی نے سیم یہی کیا، یہی عمل دہرایا جو ان کے شوہر نے انہیں کرنے کو کہا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس شخص نے کھانا کھایا اور وہ جو بچے تھے وہ بھوکے سو گئے، اور بیوی اور شوہر پوری رات بھوکی گزاری۔ جب اگلے
اگلے دن حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی اور کہا اللہ اس بندے اور بندی سے راضی ہو گیا جس نے کل اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کی مہمان نوازی کی تھی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں اور اثار تھا۔ ہم لوگ تو شاید اس وقت موجود ہیں جہاں پر، وہاں پر ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی تو کیا، بڑی بڑی تو کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ وقت، کبھی کبھار ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، لیکن وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ وقت گزار لیں، بہت بڑی بات ہے کسی کے لیے۔ آپ کسی کے ساتھ، کسی کے پاس کوئی اریزر نہیں ہے، کوئی پینسل نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں نہیں ہے، آپ کسی کو وہ دے دیں، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی اثار ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھار تو ہمارے پاس ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، جو ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہاں اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کرتے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ اور یاد رکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا ان صحابہ کے پاس، یہاں تک کہ وہ اپنی تجارتیں مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اور اتنی زبردست تجارتیں چھوڑ کر آئے تھے کہ مکہ میں ان سے بہترین تاجر کوئی نہیں تھا، لیکن جب مدینہ آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ لیکن مدینہ میں موجود انصار جو تھے، انہوں نے ان کی وہ خدمت گزاری کی یا ان کا وہ استقبال کیا کہ جس کا ذکر خود قرآن میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور وہ ذکر یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا عمل کیا۔ یہ تھی اثار اور قربانی۔ انہوں نے اپنی جائیدادوں میں سے انہیں جائیدادیں دی، اور اکثریت نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اسے شادی کر لیں۔ لیکن نبی کے صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تاجر ہیں، ہمیں بازار کا رستہ دکھا دیں، ہم خود تجارت کریں گے۔ لیکن جو انصار تھے انہوں نے پہلا ہاتھ بڑھایا، اور وہ اثار بن گیا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم دوسروں کے ساتھ، بڑی نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کروڑوں روپے کے گھر اور یہ چیزیں نہیں، چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کی توفیق دے، اور ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں شاید ہمارا وقت، شاید ہمارے نیند کی قربانی، ہمارے کبھی کبھار اپنی خواہشات کی قربانی، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس میں یہ نیند، خواہشات اور وقت کی قربانی اتنی بڑی نہیں ہے۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز لوح محفوظ میں درج کی جا رہی ہے، بس کرنا کیا ہے تم نے صرف اور صرف نیکیاں کرتے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اس نیکیوں کا اجر ضرور دے گا۔ وہ کسی پر بھی ایک گٹلی کے دانے کے برابر تو کیا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور بے شک اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اثار اور قربانی کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔